الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ اس وقت ماہ مبارک رمضان کے مقدس لحظات اور مبارک لمحات سے استفادہ کر رہی ہے۔ خداوند کریم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ماہ مبارک رمضان کی مبارک گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی مان جاؤ۔ ظاہر ہے تقویٰ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک جو ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے روزے کا کام کہ بھوکا پیاسا رہے انسان، کھائے پیے کچھ نہیں، اس میں اخلاقیات کو مد نظر رکھے، معاشرے میں اخلاقیات کو حاکم کرے، اجتماعی تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرے، اور جو اچھی خصلتیں ہیں، جو اچھی عادتیں ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، ان پہ ہم عمل کریں۔ ماہ رمضان اس لیے ماہ رمضان ہمیں بہت بڑے درس دیتا ہے۔ سارا دن کی بھوک پیاس فقط برداشت کرو اور آزاد ہو، جتنی خیانت کرو، جتنے جھوٹ بولو، جتنی غیبت کرو، جتنے گناہ کرو، وہ نہیں، اس طرح یہ ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ نہیں ہے، ہدف نہیں ہے۔ اس وقت معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر امت مسلمہ، اگر مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، تو ہمارے اندر ایک تبدیلی کا ایک جذبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ دیکھیں، اگر ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو میری حالت ہے، اگر ماہ رمضان گزر جائے اور عید الفطر ہوتی اس لیے کہ میں عید مناؤں کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، میں نے اپنی عادتیں تبدیل کر لی ہیں، لیکن ماہ رمضان سے پہلے اور بعد میں کوئی فرق محسوس نہ ہو میری زندگی میں، تو میرے خیال میں نے ماہ رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ استفادہ نہیں کیا۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں، اور خصوصاً اس وقت غربت کا عالم ہے، معاشی مشکلات ہیں ملک میں، تو حتیٰ غیر مسلم ممالک جو ہیں ان میں ماہ رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں کہ ان کا ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ ایک مسلمان ملک میں جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پرووائڈ کریں سستے داموں اشیاء، اور جو دکاندار ہیں، جو تاجر ہیں، جو بازار میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو منفیت خوری ہے، یہ جو ملاوٹ ہے، یہ جو دھوکہ دہی ہے، یہ جو جھوٹ بول کر سودا بیچنا ہے اور ناقص چیزیں، نمبر 2 چیزیں بازار میں بیچنی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ماہ رمضان کے ساتھ بھی خیانت ہے، یہ اپنے ساتھ بھی خیانت ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے دین کے ساتھ بھی بہت بڑی خیانت ہے، مشن انبیاء کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں جہاں انفرادی طور پر ہم اپنی اصلاح کریں، وہاں اجتماعی طور پر دیکھیں، بازاروں میں جیسے مسجدوں میں اصلاح ہوتی ہے، منبرگاہوں میں اصلاح ہوتی ہے، عبادت خانوں میں اصلاح ہوتی ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں نمازوں کے، لیکن بازار میں، مارکیٹ میں، میدانوں میں، حکمرانوں میں، حکومتوں میں، اداروں میں، وہاں بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ وہاں بھی ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے بہت بڑا پیغام جانا چاہیے۔ یعنی صرف زبانی ہم کہتے رہیں کہ مسلمانوں کا ماہ مبارک رمضان آ گئے، ہم بڑے روزے رکھ رہے ہیں اور وہ ثواب حاصل کر رہے ہیں، صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے ماہ رمضان کا مقصد۔ معاشرے میں تبدیلی لانا اور غریب کو پہچاننا کہ غریب کیا کر رہا ہے۔ غریب کس حالت میں، جب میں بھوکا اور پیاسا ہوں گا، مجھے احساس ہوگا۔ ایک امیر آدمی جو بھوکا اور پیاسا ہے، پیسے بھی ہیں لیکن روزے کی وجہ سے گرمیوں میں روزہ رکھتا ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ یتیم کیسے زندگی گزار رہا ہے، وہ بیوہ عورت ہے وہ کیسے زندگی گزار رہی ہے، وہ مسکین لوگ، غریب لوگ، مستحق لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میری افطاری پہ بہت بڑا رنگین دسترخوان ہو، میری سحری بہت مختلف نوع کے کھانے موجود ہوں، لیکن میرے ساتھ ہمسایہ جو ہے وہ غریب، یتیم بچے، بیوہ عورتیں، مسکین لوگ، جن کو ایک معمولی سالن اور روٹی بھی میسر نہ ہوتی ہو۔ مجھے چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ میں یہ عادت ڈالوں کہ ان غریبوں مسکینوں کا خیال رکھوں، اور ماہ رمضان کے بعد بھی اس عادت کو ختم نہ کروں بلکہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھوں۔ اگر میں تسلسل کے ساتھ ان عادتوں کو جاری رکھ سکوں، ماہ رمضان کے بعد ملاوٹ وغیرہ ختم کروں، دھوکہ دہی ختم کروں، جھوٹ بولنا ختم کروں، تو 30 مہینے کی جو عادت مجھے ہوگی، اگر میں کوشش کروں، اگر میں سوچوں، تو انشاءاللہ پورے سال یہ عادتیں میں اپنے اندر جاری رکھ سکتا ہوں۔ اور ماہ رمضان کا فلسفہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ماہ رمضان کے روزوں سے، ان مقدس لحظات سے، ان گھڑیوں سے ہم سوچیں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، ایک تبدیلی کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں، تاکہ عید ہم اس خوشی کے ساتھ منائیں آگے واقعاً ہم نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے اپنے اندر اور معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی لا چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔